دوسری خوبی ایک انسان کے اندر جو ہونی چاہیے وہ سچ بولنے کی۔ ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن آج کا مسلمان جھوٹ کے بنا گزارا ہی نہیں کرتا۔ پھر دنیا ہماری عزت کیوں کرے؟ اگر دنیا کی قوموں کی طرح ہم نے بھی جھوٹ بولا تو پھر قومیں ہماری عزت کیوں کرے؟ ہمارے جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، ہر سانس جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی چند ایک ایسے بھی ہوں گے جو نہیں بولتے ہوں گے، لیکن کسی قوم کی پہچان چند افراد سے نہیں، ان کی اکثریت سے ہوتی ہے۔ اکثریت جس راہ پر ہوتی ہے، لوگ اکثریت کے ناطے اس کو ویسا سمجھتے ہیں۔ جھوٹ انسان کے اندر سب سے بری عادت ہے، لیکن یہ عادت سب سے زیادہ اگر دنیا میں آج ہے تو مسلمانوں کے اندر ہے۔ کبھی مسلمانوں نے غور کیا ہے وہ کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہے، کیسے کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ وہ جھوٹ کے ہزار حیلے تراشتا ہے، ہزار بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک انسان اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے ہزاروں قسم کے جھوٹ بولتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مطلب ہے منافق انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ ایسا آدمی منافق ہے۔ اگرچہ منافق کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ایسا انسان دو منہا ہے، دو رویہ اختیار کرنے والا ہے۔ ایسا انسان بے اعتبار ہوتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ انسان جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان اس کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ چیز بحیثیت قوم دیکھیں تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان اس معاملے میں بڑا کچا ہے۔ کیا ایک مسلمان سچ بول کر اپنا کاروبار نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ تو مسلمان اپنی زندگی میں ایک چیز کو اپنا لے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ کو جو منافع رکھنا ہے آپ وہ رکھو، آپ کو جو مزدوری چاہیے وہ مزدوری آپ بولو، آپ کو جو سیلری چاہیے وہ سیلری آپ مانگو۔ لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہو ارے فلاں جگہ تو مجھے 200 دیتا تھا، آپ 150 کہہ رہے ہو، حالانکہ وہاں کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے مار دیا گولی، ہے نا؟ ایک گراہک اگر کسی چیز کا 200 روپیہ دام لگاتا ہے، ارے بھائی 210 کا تو خرید ہے، بھلے آپ کا خرید 100 روپیہ کا ہو، کیا مل گیا آپ کو؟ یہ چند سکے، چند پیسے، چند روپے۔ اگر آپ اسی کو اس ڈھنگ سے بات کرتے کہ بھئی آپ کو جمتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جمتا ہے تو مجھے 200 سے کم میں نہیں جمے گا، مجھے 220 سے کم میں نہیں جمے گا، مجھے اتنا چاہیے۔ اگر آپ کو جمتا ہے تو آپ لو، نہیں جمتا ہے تو مت لو۔
آپ اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ جھوٹ بولے بنا کوئی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب تو لوگ ہم لوگوں سے بھی ایسے مار دیتے ہیں، اے امام صاحب، یہاں بھی نہیں ڈرتے تو کم سے کم دنیا سے تو بولتے آتے ہیں، امام صاحب سے تو نہ بولیں، یہاں بھی بول دیتے ہیں۔ تو کون اعتبار کرے گا اسی قوم کا؟ پھر وہ کہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، پھر بھی ہماری کوئی عزت نہیں کرتا۔ آپ نے اللہ رسول کا کہاں مانا؟ اللہ رسول کو مانتے ہیں نا، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے نبی نے جو کچھ بتایا کیا اس پر بھی آپ کا عمل ہے؟ کیا اللہ رسول نے کبھی جھوٹ بولنے کو کہا ہے؟ اللہ کے حبیب کی سب سے پہلی تعلیم یہی تھی کہ اے لوگو سچ بولا کرو، پارسائی اختیار کرو، جھوٹ مت بولا کرو۔ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طرح اور دنیا کی چیزیں لے لیجئے، ایک مسلمان کے اندر سب سے بڑی خوبی جو ہونی چاہیے وہ حیا، غیرت، لیکن آج ہمارے اندر کتنی حیاداری ہے، کتنی غیرت ہے، ہم خوب دیکھتے ہیں۔ ہم آزادی کے نام پر، ماڈرن بننے کے نام پر حیا کو کہاں چھوڑ چلے آئے پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ جس آدمی کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ آدمی ایمان کی رونق سے خالی ہے، ایمان کے نور سے خالی ہے۔ تو ایک انسان کے اندر حیا بہت بڑی نعمت ہے، قسمت سے یہ چیز ملتی ہے، اور ہم کو یہ چیز تو اللہ رسول نے عطا کی ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کی تعلیم عطا فرمایا، اس حیا کی تعلیم پر ہم کتنے کھرے ہیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلمان مرد اور غیر مسلمان عورت کے درمیان فرق کس بات کا ہے؟ اسی حیا کا تو ہے۔ لیکن آج حیا کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے وہ انسان بزدل ہو جایا کرتی ہے، وہ قوم بزدل ہو جایا کرتی ہے۔ اور دنیا کی بزدل قوموں میں اگر کسی قوم کو دیکھنا ہو تو مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، اسلامی اخوت و محبت ختم ہو گئی، جبکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں احادیث میں ایک چنی ہوئی دیوار کہا گیا ہے، ایک بنی ہوئی دیوار کہا گیا ہے۔ ایک دیوار کس سے بنتی ہے؟ اینٹ، گاڑا، سیمنٹ وغیرہ سے دیوار بنتی ہے۔ ایک دیوار کے اندر جو اینٹیں لگی ہوتی ہیں وہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑ کر دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سہارا دیتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ کاٹ سکیں تو کاٹ لیں،
جتنا ہو سکے کاٹ لیں، ہے نا، اس کی عزت برباد کر دیں، اس کا کاروبار برباد کر دیں، اس کا نام خراب کر دیں، اس کی غیرت مٹا ڈالیں، تو ہم مضبوط رہیں گے یا کمزور؟ جب کوئی پتی، کوئی پھول اپنی شاخ سے جدا ہو جاتی ہے نا، وہ روند ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، ہار کو ہار کیوں کہتے ہیں؟ ہار سمجھتے نا؟ ایک ہار عورتیں جو گلے میں پہنتی ہیں وہ بھی ایک ہار ہے، دھات کا ہار، چاہے سونے کا، چاندی کا یا کسی بھی دھات کا۔ اور ایک ہار پھول کا مالا جو کبھی کبھی کسی کے استقبال کے لیے، کسی کی عزت افزائی کے لیے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ باغوں سے پھول توڑ کے لایا گیا، اسے ایک دھاگے میں پرویا گیا اور ایک عزت والے آدمی کے گلے میں اسے ڈال دیا گیا۔ کتنی عزت ملی اس کو، باغوں میں تھا، الگ الگ تھا، اس کو ایک دھاگے میں پرویا اور ایک محترم آدمی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کا نام ہار ہونا چاہیے یا جیت ہونا چاہیے؟ وہ جیت گیا نا، وہ باغ سے آ گیا ایک بزرگ کے گلے میں، ایک عالم کے گلے میں، ایک بڑے آدمی کے گلے میں۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ لاؤ بھائی جیت پہنا دو حضرت صاحب کو۔ نہیں، آپ کہتے ہو ہار پہنا دو حضرت صاحب کو۔ حضرت کے گلے میں آ گیا، پھر ہارا کیسے؟ یہ ہار کسی کے گلے میں چند سیکنڈ، چند منٹوں کا ایک تحفہ ہے، کسی کے گلے میں چند منٹ کے لیے ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ گلے سے نکالا، ڈال دیا۔ اب تک وہ ایک بزرگ کے گلے میں تھا، لیکن چند لمحوں کے بعد وہ کچڑے کے ڈبے میں آ گیا۔ کیوں آ گیا کچڑے کے ڈبے میں؟ یہی اس کی مقدر ہے، اسی لیے اس کو ہار کہا گیا، جیت نہیں کہا گیا۔ آج وہ کچڑے کے ڈبے میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی شاخ سے الگ ہو گیا، اپنی ٹہنی سے الگ ہو گیا، اپنے پیڑ سے الگ ہو گیا، اپنی جڑوں سے الگ ہو گیا۔ آج مسلمان ہارا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان اسلام سے دور ہو چکا ہے، اسلامی عمل سے دور ہو چکا ہے، نبی کی سیرت سے جدا ہو چکا ہے، نبی کے طور طریقے سے الگ ہو چکا ہے، نبی کے بتائے ہوئے راستے سے دور بھٹک رہا ہے، اس لیے وہ ہارا ہوا ہے۔ جب تک مسلمان آپس میں متحد رہے،